كل شيء خلقناه بقدر إن الله بكل شيء عليم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ 4-5 ہفتوں سے ایمان کن چیزوں پر لانا ضروری ہے، یعنی ایمان مفصل کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو گزشتہ سے پہلے ہفتے رسولوں پر ایمان کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری، اور اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے یہ پیغمبر یہ واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے امت محمدیہ میں بھیجنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں جسم اور جان کے ساتھ زندہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی آپ زندہ ہیں اور عمر 33 سال کی، اور جب آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اب ہزاروں سال آج گزر گئے۔ خود ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اور پہلے کے ہیں، تو ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جب آسمان پر اٹھایا تو کنڈیشن اور حالت یہ ہے کہ وہیں پر عمر رک گئی۔ فرشتوں کے ماحول میں پہنچ گئے، اور فرشتوں کے بارے میں ہم نے سنا جب فرشتوں پر ایمان کی بات آئی تھی کہ یہ اللہ کے نور سے پیدا کی گئی ایک مخلوق ہے، نہ ان کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ ان کو کوئی تھکان ہے، نہ پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا تو ان کی حالت بھی اسی طرح کی ہے، نہ عمر بڑھے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، ابھی نہ کھانا نہ پینا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب دوبارہ جب تشریف لائیں گے اس دنیا کے اندر، نزول عیسیٰ، اسی لیے یہ جو الفاظ ہیں نا اس پر ہم غور، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی اور خروج دجال، یہ جو الفاظ ہیں ان پر غور کریں گے تو بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نزول کے معنی آسمان سے نیچے اترنا، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، ٹرین سے اترنا نہیں، جسے آج کے زمانے میں شکیل ابن حنیف کر کے ایک فتین پیدا ہوا جس نے کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی خود عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں ٹرین سے اترا، یعنی دربھنگہ بہار سے دلی آیا تھا۔ تو نزول آسمان سے زمین پر اترنے کو قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور دمشق کی وہ جامع مسجد آج بھی موجود ہے، اس کے یعنی ملک شام کا جو شہر ہے دمشق، اس کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے۔ اس کی مشرقی کنارے پر اشٹ والا جو مینارہ ہے، مشرقی مینارے پر 2 فرشتوں کے سہارے آپ اتریں گے، مینارے تک فرشتے اتار کر چلے جائیں گے، پھر چونکہ آپ دنیا میں آ گئے تو اب دنیا کا نظام چلے گا، اب باقاعدہ سیڑھی لگا کر اتارنا پڑے گا، کیونکہ اب دنیا میں تشریف لے آئے تو اب یہاں کا ماحول اور یہاں کا نظام چلے گا۔ کیا انسان ڈائریکٹ اوپر سے ڈائریکٹ کود نہیں سکتا دنیا میں، اب باقاعدہ سیڑھی لگا کر آپ کو اتارا جائے گا۔ بعض روایتوں میں فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، صفیں لگ چکی ہوں گی، حضرت مہدی علی رضی اللہ عنہ
مہدی علیہ السلام یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ 12ویں امام ان کو مانتے ہیں، حالانکہ حضرت مہدی کا مسئلہ الگ ہے۔ محمد بن عبداللہ الحسینی الفاطمی، یعنی نام ہمارے نبی کے نام پر، والد صاحب کا نام ہمارے نبی کے والد کے نام پر، محمد بن عبداللہ۔ حضرت مہدی یہ تشریف لا چکے ہوں گے، تقریباً 7 سال ان کو ہو چکا ہوگا، لوگوں کے امام ہوں گے یہ، تو فجر کی نماز کی صف لگ چکی ہوگی اور حضرت مہدی آگے بڑھ رہے ہوں گے، اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور مشرقی مینارے پر اتریں گے، پھر وہاں سے آپ کو سیڑھی سے اتارا جائے گا، تو باقاعدہ پھر حضرت مہدی کہیں گے کہ چلیے حضرت نماز پڑھائیے، کیونکہ اتنا بڑا پیغمبر صاحب کتاب انجیل آپ پر اتری تھی اور اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، 4-5 جو بڑے انبیاء ہیں اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، تو بڑے اونچے اور اعلیٰ مقام اور مرتبے والے نبی ہیں، تو حضرت مہدی کہیں گے حضرت چلیے نماز پڑھائیے، تو منع کر دیں گے نہیں آپ نماز پڑھاؤ، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ تکریمۃ اللہ تعالی لہذہ الامہ، ہمارے نبی نے فرمایا تھا یہ اس امت کا اعزاز اور اکرام ہوگا کہ ایک اولو العزم پیغمبر، جلیل القدر نبی، صاحب کتاب نبی اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک امتی آگے بڑھ کر امامت کرے گا، یعنی مفضول افضل کی امامت کروائے گا، تو یہ اس امت کا اعزاز ہوگا۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور آئیں گے وہ امتی بن کر، ہمارے نبی کی ایک امت کا ایک فرد بن کر، اسی لیے قرآن کے قانون کو فالو کریں گے، قرآن کے قانون پر چلیں گے اور لوگوں کو چلائیں گے، اس نماز کے بعد پھر امامت آپ کے حوالے ہو جائے گی، آپ ہی امام رہیں گے، اور دجال کو قتل کیا۔ خیر بہرحال یہ مضمون جب آئے گا تفصیل سے اس وقت بیان کیا جائے گا، میں تو یہ بیان کر رہا تھا کہ رسولوں پر ایمان، تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قرآن کریم میں بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ خیر تو اور ظہور مہدی ہوگا، مہدی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا ظہور ہوگا، کوئی نکل کر دعویٰ نہیں کرے گا۔ آج پتہ نہیں کتنے الو اور پاگل قسم کے لوگ کہتے ہیں میں مہدی ہوں۔ حضرت مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خود دعویٰ ہی نہیں کریں گے، بلکہ جو پس منظر ہے، جو صورتحال یہ ہے کہ مدینے کے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، لوگ خلیفہ کی تلاش میں ہوں گے، حضرت مہدی وہیں پر ہوں گے اور وہاں سے چھپ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو مجھے بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہاں سے چھپ کر بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائیں گے اور یہاں چھپ کر رہیں گے، لیکن لوگ پریشان ہوں گے کہ بادشاہ کس کو بنایا جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور وہیں پر لوگ آپ کو پہچان لیں گے۔ اللہ والوں کی نشانیاں اللہ والے پہچان لیتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، تو حضرت مہدی کو وہاں پہچان لیا جائے گا، وہ تو اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے، بچا رہے ہوں گے، لیکن لوگ آپ کو پہچان جائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کہیں گے حضرت چلیے آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ حکومت کا نظام سنبھالیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ساری صفات اور خوبیوں سے نوازا ہوگا، تو کوئی انسان اگر خود دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں تو سب سے پہلی غلطی تو یہی ہے کہ ظہور مہدی وہ ظاہر ہوں گے، خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، خود اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، نہ کوئی دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جیسے آج کل بہت سے جاہل جھوٹے کذاب اور دجال پیدا ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، تو حضرت مہدی خود اعلان نہیں کریں گے میں مہدی ہوں۔ بہرحال یہ مضمون جہاں تفصیل سے آئے گا قیامت کے بارے میں وہاں بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، رسولوں پر ایمان، تفصیل سے ساری باتیں رسول کی بھی آ گئی تھی، نبی کی بھی آ گئی تھی، تعداد کے بارے میں بتایا گیا۔ آگے والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی جو بھی ایمان والا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ عالم دنیا یہ تو فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب فنا ہو جائے گا، جو آج ہے کل نہیں ہوگا، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، سب قبروں میں چلے جائیں گے۔ عالم قبر کے بعد تیسرا عالم، عالم آخرت کا وہ دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے ہر انسان کو میدان محشر میں جمع فرمائیں گے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اچھا عمل کیا تھا، برا عمل کیا تھا، زندگی میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا، سب وہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو آخرت کا دن آنے والا ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم مر کر ختم ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے مٹی ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے جلا کر راکھ ہو جائیں گے، بس ختم۔ لیکن ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، والیوم الآخر، وہ آخرت کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بہرحال اور آگے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج حالات تھوڑے بہت آتے ہیں، مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی نے کوئی ڈکار لی، پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس کر دیا، تو مسلمانوں کا چونکہ اللہ پر یقین کمزور ہے، فوراً گھبرا جاتے ہیں، فوراً کہ نوٹ بندی آ گئی اب کیا ہوگا، لاک ڈاؤن آیا اب کیا ہوگا، فلاں ہو گیا اب کیا ہوگا، فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی خالی نیوز آ جائے، چاہے وہ فیک ہو، جھوٹی ہو، کہ آئندہ مہینے سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، تو بہت سو کا بی پی ایسے ہی بڑھ جائے گا، جھوٹی خبر پر بھی ایسے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ڈر نہیں، ان چیزوں کا ڈر۔ کیوں؟ تقدیر پر ایمان یہ کمزور ہو گیا۔ اب تقدیر پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بہت پہلے بیان کیا تھا، پھر دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو جاننا ضروری ہے۔ دنیا کی ہزاروں چیزیں نہیں جانیں گے چل جائے گا، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ دنیا بھر کی غلط چیزیں، خرافاتیں آج ہم اپنے ذہنوں میں یاد کر کے اس کو لے کے گھومتے ہیں۔ اللہ کرے وہ ہمارے ذہنوں سے ڈیلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن ایمان کے بارے میں تو باتوں کا جاننا، اس کو دل میں بٹھانا، اس پر عقیدہ رکھنا، یہ تو ضروری ہے۔ تو تقدیر پر ایمان، چار چیزوں پر ایمان لانے کا نام تقدیر پر ایمان ہے۔ صاف بات، چار چیزوں کو اگر کوئی مانتا ہے تو کہیں گے وہ تقدیر پر ایمان لانے والا ہے۔ نمبر ایک، کہ ہر چیز جس کا دنیا میں وجود ہوا اور آئندہ ہوگا، ہر چیز کا کلی اور جزوی، ہر طرح کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اور آئندہ قیامت تک اور اس کے بعد ہوگا، ہر چیز کا جزوی، کلی، تفصیلی اور اجمالی ہر طرح کا علم میرے رب کو پہلے سے ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم واحاط بکل شیء علما۔ قرآن کریم کی آیت بالکل صاف ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ میرے رب کو ہر چیز کا علم ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے لیے تو بائی چانس ہو گیا، اللہ کے لیے بائی چوائس ہے۔ اللہ نے اس کو چوائس کر رکھا ہے، پہلے سے اللہ کو معلوم ہے تو ہو رہا ہے۔ سمجھے؟ بولے اچانک بولے ایسا ہو گیا، بائی چانس ایسا ہو گیا، یہ میرے اور آپ کے لیے بائی چانس اور اچانک کا مسئلہ ہے، میرے رب کے لیے نہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا کلی، جزوی، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، سب کا پہلے سے علم ہے۔ تو ایک بات ہوئی تقدیر پر ایمان کی کہ ہر چیز کا اللہ کو علم ہے۔ دوسری بات کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر کے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں۔ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ربی ماذا اکتب قال اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اب قلم کیسی ہے، اس کی صفت کیسی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، قلم کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کو کہا لکھ، تو کہا ربی ماذا اکتب، میرے رب میں کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، کہ وہ سب لکھ ڈال جو قیامت تک ہونے والا ہے، وہ سب لکھ ڈال جو قیامت تک ہونے والا ہے۔
اسی کو کہا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے جو طے کر رکھا ہے قدر اور قدر اندازہ کر کے جو لکھوا دیا ہے لوح محفوظ میں، اسی کے مطابق ہر چیز وجود میں آئے گی۔ تو پہلی بات ہوئی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے اور ہر چیز کو اللہ نے لکھوا دیا ہے لوح محفوظ میں۔ ہماری اور آپ کی تقدیریں سب لوح محفوظ ایک جگہ ہے، ریکارڈ روم ہے، یوں کہو آسمانوں میں ایک جگہ ہے لوح محفوظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان پر اس کو یعنی ریکارڈ روم کے انداز میں محفوظ خانہ جس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں محفوظ خانہ ہے، محافظ خانہ ہے، جہاں پر سارے ریکارڈز، یعنی پہلے طالب علم مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ریکارڈ بھی آج آپ کو مل جائے گا، وہ انہوں نے کب داخلہ لیا اور کیا کس طرح کامیاب ہوئے اور کون سی کتاب میں کیا کیا ان کے نمبرات تھے، یعنی سارے ریکارڈز وہاں پر سیو اور محفوظ ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، انسان کتنے پیدا ہوں گے اور جانور کیا، اور دنیا میں کیا کیا حالات، کیا کیا چھوٹے بڑے حادثے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کو اللہ نے لکھوا کر وہاں سیو کر دیا، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات کہ ہر چیز جو اللہ کے علم میں تھی اللہ نے لکھوا رکھی ہے، اسی اللہ کے یعنی جو لکھوایا ہے تو وہ چیز بھی ہر چیز اللہ کی مشیت اور چاہت کے مطابق وجود میں آئے گی، اللہ کی مشیت اور چاہت کے مطابق وجود میں آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو کچھ اور چاہ رہے تھے اور کچھ اور پیدا ہو گیا۔ اللہ تو چاہ رہے تھے کہ احمد آباد میں بارش ہو جائے یا یہاں پر جو ہے حالات جو ہے اچھے ہو جائیں، اور یہاں پر سخت گرمی پڑ گئی یا قحط پڑ گیا یا کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ یعنی اللہ کی چاہت کے خلاف نہ چھوٹی چیز وجود میں آ سکتی ہے نہ بڑی چیز۔ ہاں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، بندو جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا مگر رب العالمین جو چاہے گا، اس کی مشیت جو ہوگی اسی کے مطابق ہر چیز وجود میں آئے گی۔ تو اللہ کی چاہت کے مطابق ہر چیز وجود میں آ رہی ہے۔ اور نمبر 4، ہر چیز کو وجود میں لانے والے اور پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ تو 4 باتیں تقدیر پر ایمان ہیں، اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ورلڈ کپ کے ریکارڈز کو اللہ کرے ڈیلیٹ ہو جائے ہمارے ذہنوں سے، اللہ کرے یہ خمار، یہ خرافات، یہ جوئے کے اڈے، یہ جوئے کی شکلیں اللہ کرے ختم ہو جائیں۔ مسلمان پاک اور حلال مال کو لے کر آج سٹے میں اور جوئے میں لگا رہا ہے اور اپنی زندگیاں دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ کر یہ ختم ہو جائے۔ اور یہ ایمان کی چیزیں، یہ بنیادی چیزیں جس پر میرا ایمان ہے، تقدیر پر ایمان جب تک نہیں ہوگا دنیا کی زندگی چین سکون سے نہیں گزر سکتی۔ کسی نے کوئی دھمکی دے دی، مسلمان کانپ رہا ہے۔ کوئی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا، اس کی ہوا خراب ہو گئی۔ فیک نیوز آ گئی، کل سے لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، بی پی بڑھ گیا، شوگر بڑھ گیا۔ کیوں؟ تقدیر پر ایمان نہیں۔ یہ 4 چیزیں دہرا رہا ہوں پھر آخری مرتبہ۔ ہر چیز کا اللہ کو پہلے سے علم ہے، اللہ نے سب کو پہلے سے لکھوا دیا ہے، اور ہر چیز اللہ کی چاہت کے مطابق وجود میں آئے گی۔ اور وجود میں لانے والے کون؟ اللہ۔ تو ان 4 چیزوں کے جاننے کا نام تقدیر پر ایمان ہے۔ کہتے ہیں نا قسمت میں یہی لکھا تھا، تقدیر میں یہی تھا۔ تو تقدیر کا پتہ ہی نہیں ہے، قسمت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایمان والا ہے اور کہتا ہے میں اچھی بری تقدیر پہ ایمان میں لاتا ہوں، لیکن تقدیر کیا ہے؟ یہ تقدیر ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں معلوم، جو نہیں معلوم کرنا ہے وہ بھی معلوم، لیکن جس پر میرا ایمان ہے اور جس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا، اور اس کے بغیر، بھائی ایمان کے بغیر تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کا نام تقدیر پر ایمان ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کے فائدے کیا ہے سنیے۔ جس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا اس کے فائدے ایمان کے کیا ہوں گے؟ ایک تو اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ پہلی بات، تقدیر پر ایمان مضبوط تو اس کا عقیدہ اور اللہ سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہوگا۔ اس کے ایمان کو دنیا کے حادثے اور دنیا کی پریشانیاں اور یہ فتنے اس کے ایمان کو ڈگمگا نہیں پائیں گے، اس کو ایمان سے ہٹا نہیں پائیں گے۔ تو پہلا یہ فائدہ ہوگا کہ تقدیر پر جس کا ایمان ہے اس کا اللہ سے تعلق اور اللہ پر بھروسہ اور عقیدہ مضبوط ہوگا۔ کوئی کچھ بولے گا نگاہ اللہ کی طرف جائے گی کہ میرے اللہ ہے نا میرا، اور عمل بھی ویسے ہی کرے گا۔ خالی آج کل لوگ بولتے ہیں اللہ تو چاہے گا وہ ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن تو کیا چاہ رہا ہے؟
دنیا کے معاملے میں تو ہم اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتے کہ اللہ چاہے گا تو دکان کھولوں گا، اللہ چاہے گا تو ہاتھ میں نوالا لے کے منہ میں ڈالوں گا، وہاں تو سب کچھ کوشش کر رہا ہے. اور دین کی بات آ جائے تو اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لوں گا، اللہ چاہے گا تو صدقہ خیرات کر لوں گا. یہ دوگلی پالیسی کیسی چل رہی ہے مسلمان کی؟ یہ غلط ہے. خیر، تو تقدیر پر ایمان ہوگا تو اللہ سے تعلق اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور عقیدہ مضبوط ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوگی. بھئی انسان جو ہے زندگی گزار رہا تھا، اس نے اپنا ایک ٹارگیٹ بنا رکھا تھا کہ بھئی اس سال میں اتنا کما لوں گا، اتنی محنت کر لوں گا، یہاں تک پہنچ جاؤں گا. ٹھیک، اب وہ اپنے ٹارگیٹ کے مطابق محنت کر رہا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اس نے یہ ٹارگیٹ رکھا کہ کاروبار سے اس سال 1 لاکھ کا میں نفع حاصل کر لوں گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اس نے ٹارگیٹ بنا دیا، اب محنت کر رہا ہے. لیکن تقدیر میں کیا ہوا؟ اللہ نے 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا. ایک کی جگہ اس کے چاہت اور اس کے ٹارگیٹ اور ہدف سے زیادہ اس کو نفع ہو گیا یا نقصان ہو گیا. تو اگر ایمان والا ہے نا تو فوراً یہ بات آئے گی کہ کوئی طاقت تو اس کے پیچھے ہے، کہ میں نے تو ساری محنتیں کر ڈالی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کامیابی اتنی ملنے والی ہے، لیکن اتنی نہیں مل سکی، نقصان ہو گیا، یا اس سے زیادہ مل گئی. تو کوئی تو طاقت ہے جو میرے ارادے پر اپنا ارادہ چلا رہی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں عبدی انت ترید وانا ارید وما یکون الا ما ارید. بندے تو بھی چاہتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں، اور تیرا چاہا نہیں ہوتا، میرا چاہا ہوتا ہے. تو بھی ارادہ کرتا ہے اور میں بھی ارادہ کرتا ہوں. بھئی دیکھو بہت سی مرتبہ یہ تو ہم روزانہ اس کا ہم مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹارگیٹ بنایا کہ آج 10 کام کرنے ہیں 24 گھنٹے میں. آج صبح سے لے کر جو لوگ ہوتے ہیں شیڈول بناتے ہیں کہ بھئی اتنے بجے یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، یعنی ایک دن میں 10 کام مجھے کرنے ہیں. لیکن صحیح بتاؤ کیا روزانہ جو چاہا ہوا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے؟ بلکہ بعض مرتبہ آدھا بھی نہیں ہوتا. 10 کام کا ٹارگیٹ تھا، 5 کام بھی نہیں ہوئے. گھر میں گئے تو کیا کہتے ہیں، بولے بچہ بیمار ہو گیا، دواخانہ لے کے چلو. تو ابھی تو گھر میں آیا ہی تھا، 10 کام کا ٹارگیٹ بنایا تھا، پتہ چلا کہ 10 کیا 1 بھی نہیں ہوا، دواخانے کے چکر کاٹ رہے. وہاں جانا تھا، یہ میٹنگ کرنی تھی، یہ کاروبار میں جانا تھا، اس سے ملنا تھا، اس سے پیسے لینے تھے، اور یہاں یہ مسئلہ تھا. 1 بھی نہیں ہوا. فون کر کے بول رہا ہے بھائی میں دواخانے میں ہوں، میں دواخانے میں ہوں، آج ملاقات نہیں ہوگی، آج میٹنگ نہیں ہوگی، آج یہ نہیں ہوگا. تو جب تقدیر کے مطابق ہماری ارادے پر کسی اور کا ارادہ غالب آتا ہے تو بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے کہ کوئی ذات تو ہے، کوئی تو ہے جو میرے ارادے پر اپنے ارادے کو غالب کر رہا ہے، جو میری چاہت پر اپنی چاہت کو غالب کر رہا ہے. یہ ہے تقدیر پر ایمان کا فائدہ کہ اللہ کی پہچان حاصل ہوگی کہ اللہ میں نے تو 1 لاکھ کا ٹارگیٹ بنایا تھا، لیکن میرے ارادے پر آپ نے جو ارادہ کیا 2 لاکھ کا نفع ہو گیا. اللہ میں مان گیا کہ آپ ہیں، کوئی رب ہے میرا جو میرے ارادے پر اپنے ارادے کو غالب لاتا ہے اور چلاتا ہے. تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا تقدیر پر ایمان کا کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن آ جائے، کہ نوٹ بندی آ جائے، کہ کوئی اور حالات آ جائیں، فتنہ اور فساد ہو جائے، یعنی نقصان کا معاملہ ہو جائے، پریشانی اور بیماری کا معاملہ آ جائے، تو بندے کو صبر آتا ہے، صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے، ضبط اور صبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ بندے نے دیکھا کہ نقصان ہو گیا تو اب کیا کہے؟ اگر تقدیر پر ایمان ہے، بولے تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، بھائی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا. فوراً کیا ہوگا؟ جب تقدیر پر ایمان ہے فوراً یہ بات ذہن میں جائے گی کہ بھائی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا. اسی لیے تو مسلم اور نان مسلم کے اندر یہی تو فرق ہے کہ ایک نان مسلم کے اوپر مصیبت آئی تو وہ سابرمتی میں چھلانگ لگائے گا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، کالج اور اسکول میں پڑھنے والا، اس نے ایک ٹارگیٹ بنایا تھا کہ 90% مجھے مارکس لانے ہیں، محنت کی اس نے، نان مسلم تھا، اور اس کا ٹارگیٹ جو نہیں آیا، 80%، 80% نہیں آئے، تو فوراً کیا کرے گا؟ سابرمتی میں چھلانگ لگائے گا، کیونکہ اس کو تقدیر ہے ہی نہیں کوئی چیز اس کے نزدیک. لیکن مسلمان ہے، اگر پہلے سے ہی تقدیر پر ایمان مضبوط ہے، پاورفل ہے، تو پہلے ہی کہے گا ارے قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہوگا، میرے اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات ہوئی، یہ مصیبت آئی، میرا اللہ نہیں چاہتا تو نہیں آتی، میں صبر کروں گا. اور اگر تھوڑا ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے تو پہلے روئے گا، چلائے گا اور شکوہ کرے گا، پھر بعد میں جب
چیخنے کو کیا کہتے ہیں آواز نہیں، اور رونے کو آنسو ختم ہو گئے، تو اب کہے گا چلو تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا. آیا تھوڑا گھوم کر رو پیٹ کر آیا، اور اگر ایمان پہلے سے مضبوط ہے تو پہلے سے ہی صبر آ جائے گا. انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو اصل کیا ہے، جیسے ہی صدمہ اور مصیبت آئے تبھی صبر کرنا اصل ہے. بعد میں رو لیا، چیخ لیا، چلا لیا، آنسو ختم، آواز ختم، گلا بیٹھ گیا، اب کہتا ہے چلو قسمت میں لکھا تھا. تو یہ تو یعنی گویا کہ بے صبری کرنے کے بعد اب صبر لا رہا ہے. یہ اصل صبر نہیں ہے. جیسے ہی اللہ والوں کو دیکھا کہ جیسے ہی مصیبت آئی فوراً اول وہلہ میں صبر. بہرحال تقدیر پر ایمان ہوگا تو صبر کی صفت پیدا ہوگی. کچھ بھی ہو جائے، ارے میرا اللہ ہے. مصیبت آئی، لاک ڈاؤن آیا کہ کچھ بھی آیا، ارے میرا اللہ ہے، میں اس پر صبر کروں گا. نقصان ہو گیا صبر کروں گا. تو اس صبر کی صفت اور نعمت پہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو مصیبتوں میں سکون اور صبر آ جائے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اور یہ حاصل ہوگی تقدیر پر ایمان کے مضبوط ہونے سے. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ تقدیر پر ایمان ہے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، جذبہ تشکر پیدا ہوگا. کیسے؟ وہی مثال کہ ایک انسان نے ٹارگیٹ بنایا تھا کہ میں اس سال جو ہے 2 لاکھ روپے کماؤں گا، یہاں تک میں کامیابی حاصل کر لوں گا. لیکن اللہ نے اس سال لکھا تھا بندے 2 لاکھ نہیں، تجھے 10 لاکھ کا فائدہ ہونے والا ہے. کاروبار یہاں سے بھی چلے گا، وہاں سے بھی چلے گا، یہاں بھی جہاں تو ہاتھ ڈالے گا وہاں مٹی سونا بن جائے گی. اللہ نے یہ لکھا تھا اس سال کے لیے. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 2 لاکھ کا میں نے ٹارگیٹ بنایا اور 10 لاکھ کا نفع ہو گیا اور سارے کام آرام سے بن گئے. تو اگر تقدیر پر ایمان ہے تو کیا کرے گا؟ اللہ مان گیا کہ تیری طاقت بڑی ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہ تیری ہی تعریف ہے اور تیرے لیے ہی شکر ہے. تو تقدیر پر ایمان ہوا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوا. اور اگر تقدیر پر ایمان نہیں تو بڑی بڑی ڈیگے مارے گا. ڈینگے نہیں بولتے ہیں، ڈیگے اٹھا کے مارے گا. اور میں نے کیا تھا دیکھا، اپن کا سسٹم اور اپن کا مینجمنٹ کتنا شاندار تھا، میں نے یوں کیا، ایسا پٹی بڑھائی اور یوں کیا، اس کو ٹوپی پہنائی، اس کی ٹوپی اس کے سر، 10 لاکھ کا فائدہ ہوا. دیکھا، اب تکبر اور گھمنڈ کا پتلا بن جائے گا. آئی ایم سم تھنگ یو آر نوتھنگ والا معاملہ ہو جائے گا. اور تقدیر پر ایمان ہے تو شکر آئے گا، نہیں میرے رب، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی کامیابی مجھے حاصل ہوگی. یہ تو ہی نے مقدر میں لکھا تھا، آپ نے ہی یہ طے کیا تھا میرے نصیب میں اور میری قسمت میں، تو مجھے یہ حاصل ہوئی. تو اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. تو بندہ شکر ادا کرے گا. تو تقدیر پر ایمان ہے تو راحت کے آنے پر، نعمتوں کے ملنے پر شکر آئے گا، اور مصیبتوں کے آنے پر صبر آئے گا. صبر کی صفت پیدا ہوگی. اور 5واں فائدہ کہ تقدیر پر ایمان ہے تو شجاعت اور بہادری کی صفت پیدا ہوگی. ہاں کہ بھئی جان مان اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ نے اگر موت لکھی ہوگی تو آئے گی. قسمت میں اگر تقدیر میں اگر موت ہے تو آئے گی. ارے میں تو اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا، دیکھ لوں گا. دیکھیے اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو، کیا جذبے ہیں ان کے، ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. یعنی صحابہ اور تابعین کے دور کو چھوڑو، آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کی شجاعتوں کو سلام، ان کے عزم و ارادوں کو سلام، ان کے بلند حوصلوں کو سلام، ان کے دین کے لیے سینہ سپر ہو جانے کو سلام، ان کے جذبہ شجاعت کو سلام، ان کے اللہ اور رسول کی محبت کو سلام، ان کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جد و جہد کرنے کو سلام، ہر دین کے لیے کی جانے والی ان کی کوششوں کو سلام. ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ صرف سلامی کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. تو جب تقدیر پر ایمان آئے گا کہ میرا اللہ نے موت لکھی ہوگی تو آئے گی، تقدیر میں ہے موت تو آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. تو آدمی کیا بنے گا؟ بہادر بنے گا. شجاعت اور بہادری کی صفت پیدا ہوگی. بزدلی کیوں ہے؟ کیوں ہم کیا کہتے ہیں پلنگ کے نیچے گھس کر نعرے تقدیر لگاتے، تکبیر بھی نہیں. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ خیالی پلاؤ نہیں بنا رہا ہوں. فساد کے زمانے میں 2002 میں فساد ہوا تھا، اچھی طرح میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں نعرے تقدیر لگا رہی تھیں، تکبیر نہیں، نعرے تقدیر. اور اپنے محلے میں ہی گھوم رہے ہو، چلا رہے، چیخ رہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اعمال ہے، وہ کچھ نہیں، نہ اللہ کا تعلق ہے، اور محلے میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں. کچھ نوجوان اس 2002 کے فساد میں اچھی طرح یاد ہے. تو نعرے تقدیر، یعنی ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نعرے تکبیر ہوتا ہے. پھر مجھے بولنا پڑا فوٹی تقدیر.
نعرے تقدیر نہیں، پھوٹی تقدیر، یعنی قسمت پھوٹی ہوئی ہے ان کی، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نعرے تکبیر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو جب تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا تو بہادری اور شجاعت کی صفت پیدا ہوگی، آدمی کسی سے ڈرے گا نہیں کہ میرے اللہ نے موت لکھی تو آئے گی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ کی تلوار، پیارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار۔ اور عجیب و غریب حال تھا، یعنی انسانی ہسٹری اور تاریخ کے اندر ایسا شخص دوسرا نہیں گزرا کہ جس جنگ میں گئے وہ جنگ جیتی ہے، ہار کبھی ہوئی نہیں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی لڑنے آئے تھے تو جیتے تھے۔ وہ جو غزوہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا کفار نے، اس کے کمانڈر خالد ابن ولید تھے، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مسلمان نہ ہونے کی حالت میں بھی جنگ جیتی ہے، یعنی اس بندے نے کبھی جنگ ہاری ہی نہیں ہے۔ سامنے 60,000 کا لشکر ہے اور 30 لوگوں کو لے کر گھس جاتے تھے اور چھکے چھڑا دیے۔ یہ ایک دو واقعہ نہیں ہے، یعنی سینکڑوں واقعات ہیں۔ اور پھر کیا ہونے لگا، لوگوں کے دل میں کیا بات آنے لگی کہ خالد ہے نا، خالد ابن ولید ہم جیت جائیں گے۔ تو حضرت عمر نے اسی لیے معزول کیا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب، اللہ نے بہت بڑی فراست عطا فرمائی تھی، بہت بڑی دور رس نگاہ عطا فرمائی تھی۔ تو دیکھا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں خالد ابن ولید جنگ میں ہے تو ہم جیت جائیں گے، تو فوراً خلیفہ بنتے ہی کہا خالد تم معزول ہو گئے، فوراً واپس آ جاؤ۔ اور خالد ابن ولید کا بھی جذبہ دیکھیے، یعنی آج ہوتا تو بولے بھائی میرا قصور کیا ہے، میں نہیں مانوں گا آپ کی بات، میں تو بغاوت کر دوں گا، اور میں جو ہے فوج کا کمانڈر ہوں، میں جو ہے حکومت کا اعلان کر دوں گا، جس سے پڑوس کے ملک میں ہوتا ہے وزیر اعظم کوئی اور ہوتا ہے اور فوج کا کمانڈر وہ حکومت پر بیٹھ جاتا ہے زبردستی۔ تو خالد ابن ولید چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن ماننے کا جذبہ دیکھیے کہ امیر المومنین کا آرڈر ہے، فوراً کہا کہ ٹھیک ہے میں معزول، بولے فوراً ہمارے آ جاؤ، بلا لیا، سپاہی بھی نہیں رکھا، یعنی کمانڈر سے تو ہٹایا، ایک سپاہی کی طرح لڑنے بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ بولے خالد کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے کہ یہ جس جنگ میں ہوتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، یعنی فتح دینے والا اللہ ہے، تو نگاہ وہاں سے ہٹ رہی ہے، اللہ سے ہٹ رہی ہے۔ خیر، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا حال عجیب و غریب تھا، کوئی جنگ ہاری ہی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ دشمن نے چال چلی کہ کوئی زہر کا جو ہے ملا کر ان کو پلا دیں گے اور یہ مر جائیں گے، تو وہ بوتل ہاتھ میں آ گئی، وہ زہر کی بوتل، کہا کہ تم ہی سمجھتے ہو موت اس کے اندر ہے، ارے موت اور زندگی کا دینے والا میرا رب ہے۔ اس کے سامنے ہی بوتل کھول کر پورا وہ زہر پی گئے، اور اللہ کے حکم سے موت نہیں آئی۔ ٹرائی مت کرنا کبھی، وہ جذبہ چاہیے، وہ ایمان چاہیے اس کے لیے۔ تو پی گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہے میرے بھائی تو شجاعت اور بہادری کی صفت پیدا ہوگی۔ اور نمبر 6، تقدیر پر ایمان مضبوط ہے تو سخاوت کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ کے راستے میں دین کے لیے بندہ دل کو کھول کر خرچ کرے گا۔ کیا ذہن میں بات آئے گی کہ جب میرے اللہ نے لکھا ہے مقدر میں، جو اللہ نے آج دیا ہے کل بھی دے گا، جس اللہ نے آج روزی دی ہے اور مال دیا ہے وہ کل بھی دے گا، اور اس کے دین پر لگانا ہے۔ جب اپنے اوپر خرچ کر رہا ہوں تو اللہ دینا بند نہیں کر رہا ہے، جب اس کے دین پہ لگاؤں گا اور اللہ کے راستے میں لگاؤں گا تو وہ کیوں بند کرے گا، وہ اور دے گا۔ تو سخاوت کی اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ آج تو بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ دین کے لیے خرچ نہیں ہونا چاہیے، خرافاتوں میں تو پھر وہ ہم سے، یعنی ہماری شادیاں بادشاہوں کی طرح ہوتی ہیں، ہماری شادیاں بادشاہوں کی طرح ہوتی ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ کے بھائی شادی میں خرچ کرنا ہے، 20 سال سے وہی کما رہا ہے، وہ بچا بچا کر رکھ رہا ہے، جب شادی آئی تو وہ ایک دم سے دھماکہ، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ، یہاں بھی خرچ، وہاں بھی خرچ۔ تو ہماری شادیاں تو بادشاہوں شاہوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں پھر جیب پر نگاہ جائے گی، پھر بولے اب کیسے خرچ کریں گے، ارے بجٹ نہیں ہے، ارے حساب نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا تیرا بھی کوئی حساب نہیں ہے، جہاں دنیا کے حوالے ہو جا، برکتیں اور رحمتیں تجھے حاصل نہیں ہوگی، دین پر خرچ نہیں کر رہا ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ پاتے ہیں اس کا مزہ۔ خیر، تو اگر تقدیر پر ایمان ہے، یعنی یہ بات ذہن میں ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے روزی مقدر میں لکھی ہے، مال لکھا ہے، آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، تو میں کیوں پیچھے رہوں خرچ کرنے سے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو صفت سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور آخری بات
کہ تقدیر پر ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو انسان جو ہے اپنی چیزوں کی کمی اور اسباب کی کمی کو دیکھ کر گھبراتا نہیں، بلکہ اس کی نگاہ مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے اسی جو کچھ اپنے پاس ہے اسی کے ساتھ محنت کرنے کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسباب کی کمی اور تنگی اس کو جو ہے دین پر چلنے سے اور اپنا کام کرنے سے روک نہیں سکتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کا صاف اعلان ہے۔ بہت سی چھوٹی اور معمولی جماعتیں، بہت سی چھوٹی اور معمولی جماعتیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں، ان سے جیت گئیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے اسباب کی کمی، آج دیکھ لو ایک نہتے لوگ سپر پاور طاقت کی دھجیاں اڑا چکے ہیں اور وہ کئی سال پیچھے جا چکا ہے، اپنی ناکامی، اپنی رسوائی، اپنی ذلتی کو چھپا رہا ہے۔ اگر ظاہر کرے گا تو بدنامی ہوگی، چھپا رہا ہے۔ ایسے ایسے یعنی حالات کا شکار ہے وہ، یعنی ہر طرح معاشی اعتبار سے اور یعنی مالی اعتبار سے اور لوگوں کی یعنی تعداد کے اعتبار سے ہر طرح اس کو جانی، مالی، معاشی ہر طرح کا نقصان ہو چکا ہے اور زبردست نقصان اللہ کے ان بندوں نے پہنچایا ہے۔ لیکن وہ اپنی ناکامی کو کیسے بیان کرے، کیسے ہائی لائٹ کرے؟ بدنامی دامن گیر ہوگی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اپنی رسوائی کو چھپا رہا ہے، اس لیے ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال تو قرآن کا اعلان ہے کہ جب تقدیر پر ایمان مضبوط، میرا اللہ ہے نا، میرا اللہ ہے نا، تقدیر پر ایمان ہے کہ اللہ کامیابی دے گا، تو انسان کے پاس اسباب کم ہوں، تنگی ہو، تو بھی وہ اس سے گھبراتا نہیں، بلکہ وہ محنت اور کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تھک ہار کے بیٹھنے کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ نہیں، جو اپنے پاس ہے اس کو لگا کر اللہ پر اس کے، کیونکہ تقدیر پر ایمان ہے کہ میرا اللہ چاہے گا تو کامیابی ملے گی، تو پھر ایسا ہوتا ہے نا۔ غزوہ بدر کا واقعہ، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے۔ آج مسلمانوں کا حال، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، جو متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، جو متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ تعداد ان کی 313 کی تھی مگر، تعداد ان کی 313 کی تھی مگر، جب ہم لزن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ 313 مسلمان، نہتے مسلمان، وہ لڑنے تھوڑی گئے تھے، وہ قافلے کے لیے گئے تھے، اور اسباب بھی نہیں، چیزیں بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، ہر اعتبار سے تنگی اور کمی اور بے بسی کا عالم تھا، لیکن اللہ پر یقین تھا، تقدیر پر ایمان مضبوط تھا، تو جب ہم لزن ہوئے تو ہزاروں پہ چھا گئے۔ اللہ نے وہ کامیابی دی کہ آج پوری اسلام کو جو سرخ روئی ملی، اسلام جو یعنی آگے بڑھا اور بلند ہوا غزوہ بدر سے۔ غزوہ بدر کے بعد اسلام کی جو ہے یعنی اللہ نے اس کو سرخ روئی عطا فرمائی۔ بہرحال تو تقدیر پر ایمان بہت اہم بات ہے۔ یہ کچھ فوائد میں نے ذکر کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقدیر پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہے کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا انشاءاللہ جامعہ کی مسجد میں فیضان القرآن میں انشاءاللہ بیان ہوگا عشاء کے بعد، اور اس لیے مستورات کا بھی انتظام ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سنہری موقع پر خود بھی پہنچیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، تاکہ ہم جو ہے اللہ والوں کی بات سن کر اپنے ایمان اور اعمال کو ہم مضبوط کرنے کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔